نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ ناظرین و سامعین، آج جس عظیم ہستی کے بارے میں آپ سب سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم محب وطن، وہ عظیم محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ ہیں۔ آپ ایک عظیم محب وطن ہیں۔ آپ کی نبض میں، آپ کے خون کے اندر، آپ کے وجود کے اندر اسلام سے محبت سچی اور ملک پاکستان سے سچی وفا لکھی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ سن 1936 میں 1 اپریل کو ہندوستان کے ضلع بھوپال میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ہندوستان سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد 1951 میں 1951 میں آپ پاکستان تشریف لائے اپنے خاندان کے ساتھ، اور یہاں پہ کراچی میں آپ نے باقی کچھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ ترین کے لیے آپ یورپ کنٹریز روانہ ہو گئے۔ باقی تمام سائنسٹیفک جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو آپ کا ایم فل ہے، جو آپ کی پی ایچ ڈی ہے، جو آپ کی ریسرچ ہے، وہ ساری آپ نے یورپ کنٹریز سے حاصل کی، اور پھر باقاعدہ اپنے پروفیشن کا آغاز آپ نے یورپ کنٹریز میں ہی کیا۔ اس کے بعد یہ آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا، بالکل مختصر یہ میں نے آپ سب کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ 1947 میں جب پاکستان مرز وجود میں آ گیا، اس کے بعد پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان جو کہ پہلے دن سے پاکستان کا بدترین دشمن ہے، اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستانیوں کو عبرت کا نشان بنائیں، پاکستان جو ملک ہے اس کو تباہ و برباد کریں۔ یہ اس کی پہلے دن سے کوشش ہے۔ جس دن 15 اگست سے وہ بنا ہندوستان، اس دن سے اس کی یہ کوشش ہے، اور وہ بہت زیادہ پروپاگینڈا کرتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اس کا نقشہ دنیا سے ختم کیا جائے۔ لیکن رکھنے والی ذات جب اللہ کی ہو تو سامنے جتنی مرضی سپر پاوریں آ جائیں، جتنی مرضی بڑی طاقتیں آ جائیں، تو اللہ کے بندوں کے آگے، اللہ کے لوگوں کی سرزمین کے آگے کوئی طاقت سر اٹھا نہیں سکتی۔ ہندوستان نے 1947 میں بھی مختصر چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی پاکستان کے ساتھ، 48 میں بھی لڑی اور 56 میں بھی لڑی۔ یہ چھوٹی موٹے مارکے پاکستان کے ساتھ ہندوستان لڑتا رہا، اور سب سے بڑی جنگ انہوں نے 1965 میں پاکستان کے خلاف لڑی، جس میں ان کا پورا مشن تھا کہ اس دفعہ ہم نے پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ اس ٹائم ہماری جو آرمی فورسز تھی، ہمارے جو لوگ تھے، انہوں نے محب وطن کا نذرانہ پیش کیا، اور وطن سے سچی محبت کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنی جو جانیں ہیں وہ راہ خدا میں پاکستان کے لیے اللہ کے راہ میں دے دیں، قربان کی۔ اور بہت قربانیوں کے بعد 1965 کی جو جنگ ہے، اس میں سب سے زیادہ نقصان بھی ہماری ملٹری کا ہوا، سب سے زیادہ نقصان بھی ہمارے لوگوں کا ہوا، سب سے زیادہ جانیں بھی ہم نے دیں، لیکن اللہ نے ہماری عزت رکھی، اور ہم یہ جو جنگ تھی اس میں کامیاب ہوئے۔ 1965 کی جنگ میں ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑی، اور وہ اس جنگ کے بدلے میں 1971 کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے پاکستان میں بہت سا الٹا سیدھا پروپاگینڈا کیا، جس میں اس نے معاشی طور پر اور سیاسی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مشرقی پاکستان جو کہ آج بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہے، جس کو دنیا آج بنگلہ دیش کے نام سے جانتی ہے، یہ کسی وقت میں ہمارے پاکستان کا حصہ ہوتا تھا، اور اس کو ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے۔ یہ ہمارے دل کا ٹکڑا تھا۔ ادھر ہندوستان نے پروپاگینڈا یہ شروع کیا کہ وہاں کی جو نوجوان نسل تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، ان کو مغربی پاکستان کے خلاف اکسایا، ان لوگوں کو ہمارے خلاف کیا، طرح طرح کی ان کے اندر انہوں نے باتیں کی،
اور جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہیں مشرقی پاکستان کے اور مغربی پاکستان کے یہ سیاسی اور معاشی طور پر مفلوج ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اندر لڑائی و جھگڑا پیدا ہوتا جا رہا ہے، تو اس چیز کا ہندوستان نے فائدہ اٹھایا اور 1971 میں دسمبر میں ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک شروع کر دیا۔ ادھر سے مشرقی پاکستان میں، ادھر سے مغربی پاکستان میں، دونوں طرف ہندوستان نے اٹیک کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے اندرونی مسائل میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اب ہم آسانی سے ان کے اوپر جنگ مسلط کر کے ان کو ہرا سکتے ہیں۔ لہٰذا 1971 کی جو جنگ تھی ہمیں ہندوستان سے ہارنی پڑی، جس کے نتیجے میں جو ہمارا مشرقی پاکستان تھا، جو ہمارا دل تھا، جو ہمارا دایاں بازو تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا اور آج وہ اس کے بعد وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہندوستان مزید طاقتور بننے لگا۔ اس نے کہا کہ ہم نے ان کے دیکھیں آج 2 ٹکڑے کر دیے، الگ الگ ان کو کر دیا، اب ہمارے پاس یہ ایک جو چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے سامنے بچا ہے پاکستان، اس کو بھی ہم تباہ و برباد کریں گے۔ لیکن ذات جو رکھنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حفاظت میں رکھنے والی، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، یہ پاکستان کو کیا تباہ کریں گے۔ اس وقت جو ہمارے اس کے بعد پرائم منسٹر بنے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ بھی ایک عظیم محب وطن تھے، انہوں نے پاکستان میں ایٹمی توانائی کا، ایٹمی بم سسٹم کا پروجیکٹ شروع کیا، اور 1974 میں آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے خط لکھا۔ اس خط میں یہ لکھا آپ نے کہ جناب بھٹو صاحب، ہمارا ملک اس وقت بہت سے مسائل سے درپیش ہے، دشمن دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے۔ میں اس وقت ایک نوجوان آدمی اپنے ملک کا ساتھ دے سکتا ہوں، میں پاکستان کو ایٹمی طاقت، ایٹمی پاور بنا کے رہوں گا، آپ مجھے یہ موقع دیں۔ 1974 میں، سن 1974 میں دسمبر کے مہینے میں ہی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کے بعد آپ کو منع کرتے ہیں کہ اب آپ نے یورپ کی کنٹری میں واپس نہیں جانا، اب آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور پاکستان کو ایٹمی توانائی بنانے میں ساتھ دینا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپنی عظیم و شان زندگی جو یورپ میں گزار رہے تھے، لاکھوں روپے، اربوں روپے، اس ٹائم جو آپ کروڑوں روپے کما رہے تھے، وہ عالی شان زندگی آپ نے وطن کی محبت کے لیے، اسلام کے لیے آپ نے چھوڑ دی۔ آپ نے سب کچھ اسلام کی خاطر، ملک پاکستان کی محبت کی خاطر، ملک پاکستان کی بقا کی خاطر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا اور وطن واپس پاکستان آ گئے، وہاں کا سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا، اور 1974 سے آپ نے اس کام کے اوپر پاکستان کو ایٹمی توانائی اور ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلے جو ہمارا جو بنایا گیا ایٹمی پاور سسٹم وہ تھا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن۔ اس کے جو سربراہ تھے 1974 میں، وہ ہمارے ایک اور سائنسدان تھے ہمارے پاکستان کے، وہ تھے۔ اس کے بعد چند سالوں بعد، چند ماہ بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، اور آپ کی سربراہی میں ہی یہ اٹامک انرجی کا جو کمیشن تھا اس کو مزید آگے بڑھایا گیا، اس کو مزید آگے لے کر چلایا گیا۔ اور 1980 کی بات ہے، 1980 کی، کہ آپ کا ایک ہندو ایڈیٹر کے ساتھ آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے، اس میں آپ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ الحمدللہ پاکستان ایٹمی ہتھیار رکھنے کی صلاحیت اپنے پاس رکھتا ہے، پاکستان نے الحمدللہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے قابل پاکستان ہو چکا ہے۔ جب یہ خبر دنیا میں پھیلی تو اس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، خاص طور پر پاکستان کے جو دشمن عناصر تھے ان میں آگ لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر 1998 میں، 1998 میں 11 مئی کو ہندوستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو یہ شو کر دیا کہ ہم جو ہیں ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں اسی ماہ میں ہی 28 مئی کو 1998 میں، 1998 میں ہی پاکستان نے بھی بلوچستان میں چاگی کے مقام پر 7 ایٹمی بم گرا کر یہ ثابت کر دیا کہ الحمدللہ ہم بھی ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اس سے پاکستان کا دنیا میں جو پاکستان کی عزت تھی
وہ مزید پروکار ہوگی، اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جو دشمن کی ہماری طرف میلی کچہری آنکھ دیکھنے کی ہمت تھی وہ نیست و نابود ہو گئی۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ یار یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس تو ایٹمی طاقت آ چکی ہے، اب یہ ہمارا بیڑا غرق کر سکتے ہیں اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی پنگا لیا۔ تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ کی محنت تھی جس کی بدولت پاکستان جو تھا وہ ایٹمی طاقت بنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم پیش کرنا چاہوں گا کہ جس نے تیر بنایا وہ بھی جنتی، جس نے تیر پکڑایا وہ بھی جنتی، اور جس نے تیر چلایا وہ بھی جنتی۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی اگر کہا جائے کہ جنت کی خوشخبری مل گئی ہے تو ان میں سے آپ ایک ہیں۔ آپ نے تو ایک ایٹمی طاقت بنایا پاکستان کو، آپ نے تو ایٹم بم بنایا جو کو تیروں کا، گولیوں کا، سب کا، جتنے بڑے مرضی بیرسٹک مظاہرے ہیں ہمارے پاس، ہر چیز کا جو استاد ہے، ایٹم بم اتنی بڑی چیز جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ہمارے ملک کے لیے بنائی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے اس کے بعد کہ جس عظیم ہستی نے ہمارے لیے، جس عظیم محب وطن نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اتنی قربانیاں دیں، اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں اس نے ایٹمی طاقت بنایا، اس کے بعد 1998 کے بعد ہم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو اعلیٰ رتبے پہ فائز کرتے اور اعلیٰ رتبہ عطا کرتے پاکستان کے اندر، لیکن ہماری جو حکومتیں رہیں انہوں نے ان کے ساتھ بد سلوکی کی۔ انٹرنیشنل جو پاکستان کے اوپر دباؤ لگایا گیا وہ دباؤ بڑھتا گیا، اور وہ دباؤ ہمارے ملک میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے اوپر مسلسل لگتا رہا۔ اور کل بروز اتوار 10 اکتوبر 2021 کو آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اپنی پوری قوم سے، امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں اس سے سچی محبت رکھنی چاہیے، ہمیں اس سے سچی عقیدت رکھنی چاہیے۔ محب وطن کون ہے؟ محب وطن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں۔ یہ ہے وطن سے عشق، یہ ہے وطن سے محبت، یہ ہے وطن سے عقیدت کہ اپنی عیش و آرام والی زندگی، عیاشی والی زندگی، کروڑوں روپے والی زندگی پاکستان کے لیے آپ نے قربان کر دی، اور پاکستان کے لیے آپ نے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کے لیے آپ نے بہت قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو محنت ہے اس کو قبول کرے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے وطن سے سچی محبت کریں، سچی عقیدت رکھیں، اور اس کے اوپر باوضو ہو کے چلیں۔ اس سرزمین پہ کوئی گالی گلوچ نہ دیں، اس سرزمین کے اوپر کوئی فتنہ فساد نہ دیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اگر ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں کوئی فساد نہ ڈالیں، بلکہ محبت، اتفاق، اتحاد کو پھیلائیں، اسلام کو پھیلائیں، حق کی بات کریں، سچ کا ساتھ دیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا شعر جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا اپنا تھا، اور وفات سے چند سال قبل انہوں نے یہ پیش کیا تھا، وہ میں آج آپ سب کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ گزر تو خیر گئی تیری حیات قدیر، گزر تو خیر گئی تیری حیات قدیر، ستم زری مگر کوفیوں میں گزری، ستم زری مگر کوفیوں میں گزری۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔